صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری۔ پروگرام کے آغاز میں قاری مدثر صاحب اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے۔ سیرت رمضان روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ماہ سیام ایک برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات خود سے کہتی ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے، اسے اپنے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرے گا، نیکی کا ارادہ بھی کرے گا تو اس کو دگنا ثواب دیا جائے گا، اور اگر شخص کوئی بھی عبادت کرے گا چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، اس کا ثواب دگنا کر کے دیا جائے گا۔ اور یہ ماہ سیام کی ہی فضیلت ہے، اور کیا کہنے اس مہینے کے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت بھی لے کر آتا ہے، مغفرت بھی لے کر آتا ہے، اور جہنم کی آگ سے پناہ بھی لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے طاق راتوں کا سلسلہ بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا سلسلہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور ہمیں قرب الہی حاصل کرنے کا موقع بھی یہی مہینہ دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہم جہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے بھوکا پیاسا رہ کر کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، وہیں ہم یہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قرب الہی کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اور قرب الہی حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اور تزکیہ نفس ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ ہماری ظاہری زندگی کے ساتھ منسوب نظر آتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے ہیں، اور رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وہ ظاہری دنیا سے جانے کے بعد برزخ تک کا جو سفر ہم طے کریں گے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اللہ تعالیٰ کی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا عشرہ ہے وہ اس دن کے لیے مانگا جا رہا ہوتا ہے، اس دن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے جس دن ہم سب کو ہمارے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور اس دن ہم یہ دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دی جائے، ہمیں بچا لیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جو کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کس طرح ہونا ہے، پرہیزگار کس طرح سے ہونا ہے، یہ سیرت رمضان کے ذریعے علماء کرام کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہم تزکیہ نفس کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اپنی عبادات کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم بات کریں گے روزے محشر کے حوالے سے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کہا جاتا ہے کہ نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا اور نہ ماں اپنی بیٹی کو پہچانے گی۔ اس دن ہر شخص اپنے اپنے نامہ اعمال کی فکر میں نظر آئے گا، اور یہ نامہ اعمال کس طرح سے دیے جائیں گے، متقی لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا دفعہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر چلیں گے اور نیک اعمال کریں گے، چاہے وہ نیک اعمال کسی بھی صورت میں ہوں، ان کو جنت دی جائے گی، اور وہ لوگ جو گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے اور ظالمین میں شامل ہو جائیں گے ان کے لیے جہنم کے آگ کو تیار رکھا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس وقت پر اللہ کے سوا کوئی دوسرا ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا ہی بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی، اور آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سے روایت سامنے نظر آتی ہے جس میں رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے دراصل قیامت ہی کا نام ہے، جب تمہیں موت آ جائے تو سمجھو کہ قیامت آ چکی ہے۔ اور جب ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، تو قیامت کی نشانیوں میں علماء کرام بہترین طریقے سے بتائیں گے، لیکن جو نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں دجال کا خروج بھی ہے، کہ یعنی فتنہ جو ہے وہ بہت حد تک پھیل جائے گا، اور اس قدر پھیل جائے گا کہ دجال کا خروج ہوگا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کی آمد کے بعد جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی جو ہیں جنہیں وقت کا امام کہا جاتا ہے، جنہیں امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے، آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو پوتے ہیں امام نقی علیہ السلام کے آپ پوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ غیبت صغریٰ کی طرف گئے تھے، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ کا ظہور ہوا، اور پھر آپ غیبت کبریٰ کی طرف چلے گئے، اور جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد اسلام اور کفر کی ایک جنگ بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاجوج اور ماجوج کا خروج بھی ہوگا۔
सूरज जो है वो गरूब से तलू होगा, ये अहादीस की रोशनी से हमें पता चलता है। फिर उसके बाद जब ये वक्त करीब आ जाएगा कि जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो हज़रत इसराफील जो हैं वो अपनी सूर को फूंकेंगे और वो इतना कोई लर्जा देने वाला मंजर होगा कि जिसमें हम उलमा इकराम से पूछेंगे कि उस वक्त तमाम लोगों की क्या कैफियत होंगी। ठंडी हवा का चलना और उससे मुसलमानों को मौत आ जाना, यानी कि ईमान वालों को मौत आ जाना। और उसके बाद ये भी बात सामने आती है अहादीस की रोशनी में कि हबशियों की हुकूमत होगी और बैतुल्लाह को शहीद भी किया जाएगा। यह हदीस की रोशनी से मिलता है। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती बहराम शाहिद साहब। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं नात ख्वान है अवैस रज़ा साबरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा अब्दुल रशीद तुराबी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा है मियाँ ज़ुबैर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मुफ्ती बहराम साहब, हम बात कर रहे हैं कि हमने सीरत रमज़ान के ज़रिए जो कहते हैं वो हमने एक मंजिल को तय किया है जहां हमने तज़किया नफ्स करना सीखा है, अहादीस की रोशनी में बहुत सारी चीज़ों को ठीक तरीके से जानने की कोशिश की और अपने अमाल की दुरुस्तगी भी करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मौजू है वो है रोज़े महशर के हवाले से, क्योंकि तीसरा अशरा जहाँ पर हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से पनाह दी जाए। रोज़े महशर के हवाले से पहले कि हम कुरान की तरफ मैं चाहती हूँ रजू करते हैं और कुरान के हवाले से हमें बताइएगा कि इस दिन की हकीकत को कुरान किस तरह से बयान करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं, बेशक, और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निछावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। कुरान पाक को अगर देखें तो अल्लाह फरमाता है इक़्तरबतिस्साअ वंशक़्क़ल क़मर, कि क़यामत करीब आ गई, कि उसकी पहली निशानी ज़ाहिर हुई। वो पहली निशानी क्या थी? चाँद का दो टुकड़े हो जाना। ये क़यामत के और हमारा आना, यानी कि ये जो आखिरी उम्मत है ये भी अलामात क़यामत में ही है। अब इसके बाद उम्मत कोई नहीं है, क़यामत आएगी। अब पहला सवाल ये है कि अगर क़यामत करीब आ गई है तो इस आयत को नाजिल हुए कुछ 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, तो करीब होने का माना क्या है? देखें, इसके मुख्तलिफ मानी किए जा सकते हैं। पहली बात, कुरान पाक को अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह के यहाँ एक दिन की जो मियाद है वो कितनी है? जितने तुम्हारे 50,000 साल होते हैं, ये अल्लाह के यहाँ एक दिन। और करीब आने का मतलब कि अल्लाह के इल्म में ये करीब है। या फिर इसका माना ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी मुख्तसर है, जिस तरह आपने वो एक हदीस भी कोट की कि जो फोत हो गया उसकी क़यामत जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है, ये क़यामत सुग़रा। और फिर जो हशर में जिस दिन सब दोबारा उठाए जाएंगे वो क़यामत कुबरा, जिसको मालिकी यौमिद्दीन कहा जाता है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस फैसले के दिन का मालिक है। तो ये अलामात क़यामत ये चली आ रही हैं। अब देखिए ना, इंसान दुनिया में बसा औकात कोई जुल्म करता हुआ चला जाता है, उसे उसका बदला नहीं मिलता, सज़ा नहीं मिलती। कोई बंदा जुल्म सहते हुए चला जाता है, उसकी जज़ा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अमल का जो जज़ा या सज़ा से ताल्लुक़ है ये तब है जब अमल मुनक़ते हो जाएगा। क्योंकि बंदा तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसके आमाल का सिलसिला चलता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर उसने इल्म नाफ़े छोड़ा, उसका सवाब उसे मिलता रहेगा। सदका जारिया छोड़ा, नेक औलाद छोड़ी, उसके नामा है। जब तक अमल मुनक़ते नहीं होंगे तब तक फ़ैसला नहीं होगा। इसी तरह बाज़ लोग जालिम होते हैं ये, लेकिन उनके अंदर कुछ आमाल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी जज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें फिर वो दुनिया में उनकी जज़ा देता है, और बाकी मामलात आखिरत के लिए बचा के रखे हुए हैं, ताकि आखिरत के अंदर जब तमाम आमाल जो है मुनक़ते हो जाएंगे फिर क़यामत के दिन फ़ैसला किया जाएगा। यानी कि अभी तक गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हुई, एक क़यामत सुग़रा है और एक क़यामत कुबरा है। क़यामत सुग़रा का माना ये कि इंसान दुनिया में रहते हुए भी ऐसे मामलात से गुज़रता है, वो कहता है कि मेरे लिए ये क़यामत ही है, ज़िंदा रहते हुए, मरने के बाद नहीं। मिसाल के तौर पे एक शेर से सहारा लूँगा। मिर्ज़ा गालिब ने कहा ना कि जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। वाह। वो कहते तुम उठ के गए हो, मेरे लिए तो यही क़यामत शुरू हो गई। तो मुझसे पूछो ना मैं किस तरह बर्दाश्त कर रहा हूँ। जो जुल्म हो रहे हैं तो यही क़यामत है। बड़ा जिस तरह कहा जाता है जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हश्र पे ना उठाइए, जो करेंगे आप सितम वहाँ वो अभी सही वो यहीं सही। तो क़यामत जो है, हम देखें, हम सारे चाहते ये हैं कि जो आखिरी क़यामत कुबरा है ना
उसमें हमारे साथ मामला अच्छा हो, अल्लाह मेहरबान हो। तो हमें चाहिए कि दुनिया में हम जहाँ पर ये जो क़यामत सुगरा कायम है या की हुई है, वहाँ पर हम लोगों पर मेहरबान हो। हम मेहरबान होंगे तो हमारे साथ मेहरबानी वाला मामला किया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, सबसे पहले समझा जाए। और देखें, बड़ी डटाई के साथ और बड़े ज़िम्मेदारी से एक बंदा कह देता है ठीक है ना, हशर को फैसला होगा, निबड़ लेंगे, देखी जाएगी माज़अल्लाह। ये इंसान को इस जुमले से तौबा करना चाहिए। अल्लाह के अदल को नहीं पुकारना चाहिए, अल्लाह से उसके फ़ज़ल को पुकारना चाहिए। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कोई भी आदमी अपने अमल की वजह से जन्नत नहीं जा सकता, ये सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल होगा तो जन्नत में जाएगा। वो एक सांस का हिसाब मांग ले तो बंदा नहीं दे सकता, तो लिहाजा अल्लाह से सिर्फ उसका फ़ज़ल मांगना चाहिए, अदल नहीं। बहुत खूब फरमाया आपने अल्लामा साहब। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर वो चीज़ जो इस दुनिया में आ चुकी है उसने मौत का जायका चखना है। ये एक ऐसी तल हकीकत है, चाहे मैं इससे जितनी मर्ज़ी मुँह मोड़ना चाहूँ, लेकिन ये एक दिन मुझे ज़रूर आएगी। ये वक्त मुकर्ररा मेरे परवरदिगार ही जानता है कि वो आखिरी सांसें कब की हैं। लेकिन इंसान है ना कि वो जितना मर्ज़ी से भागने की कोशिश कर ले, लेकिन उसने लाज़िमन इस हकीकत की तरफ बढ़ना है। और हमसे पहले भी कितनी कौमें आई, कितनी उम्मतें आई, वो जा चुकी हैं और हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं वो। इसी तरह से रोज़े हशर का आना, ये भी एक ऐसी हकीकत है कि चाहे इससे मुशरकीन या बहुत से ऐसे लोग मुँह मोड़ने की कोशिश करें कि जिनका अकीदा नहीं है इस बात के ऊपर कि शायद कोई ऐसा दिन भी होगा कि जिस दिन हमें सज़ा और जज़ा का फ़ैसला भी किया जाएगा। इस दिन के हवाले से अहादीस और कुरान की रोशनी में आप इस दिन को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु हदसुल फितन, अल अबलुल्लज़ी ला गायत लहु फयंतहिया वला आखिर वयन कर दिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन नाजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, हम्द है उस अल्लाह की जिसकी सना तक अक्लों की रसाई नहीं। सुभान अल्लाह। उस अल्लाह की हम्द है जिसकी हम तक अकूल इंसानी की रसाई नहीं है। ये तो उसका फ़ज़ल है कि हम उसको याद करते हैं और उसका भी अल्लाह अजर देता है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अगर कोई दावा करता है मैंने अल्लाह की कमा हक़ को हुई हम्द कर लिया, तो वो झूठा है, काज़िब है, गलत है, बिल्कुल नहीं। क्या तूने सुना, जिस ज़बान से करनी है वो ज़बान भी उसकी है, जिस सांस से करना वो सांस भी उसका है, जिस लहजे से करना ये लहजा भी उसका है। वो तो इतना करीम है कि 7-8 अरब मखलूक है, ना उनका अंगूठा एक जैसा रखा, ना लबो लहजा एक जैसा रखा, ये भी उसकी एक कर्म है। मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, अदियान आलम को देखकर इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा मज़हब है वो है कैथोलिक जी, क्रिश्चियनिटी, जिनका वो पोप 2 साल पहले इराक गया था आयतुल्लाह अली सिस्तानी के पास। सबसे बड़ा मज़हब वो है। बिल्कुल। उसके बाद उनके 72 और भी हैं जी, अपना 71 और भी हैं जी। हमारी नबी की उम्मत के 73 फ़िरके हैं जी, हैं सारे मुसलमान, लेकिन उनके 72 हैं, ये हैं। बाकी यहूद व निसारा हैं, इनके यहाँ भी अल्लाह, मौत, क़यामत है जी, ये यकीन रखते हैं कि क़यामत आएगी, क़यामत आएगी। उसके बाद हमारा भी यही अकीदा है, बिल्कुल है। अहले इस्लाम भी यही कहता है जी, बिल्कुल है। तौहीद, अदल, तौहीद, नबूवत, क़यामत। हम शिया कहते हैं नहीं, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। मौत बरहक है, बेशक। इतनी दूर जाकर ढूंढने की क्या ज़रूरत है? आप पहली सूरत को ही देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। तारीफ़ होगी, बिल्कुल होगी। मालिके यौमिद्दीन, मालिक है जज़ा के दिन का। बेशक। एक जुमला मर्ज़ कर दूँ, यह जुमला मेरे मौला मोमिनान, लंगर ज़मीन व आसमान, पेशवाए मुत्तक़ियान, कुरान की जान, तौहीद की आन, मैदान की शान, इब्न इमरान, हक़ का इरफान, मोमिन मुनाफिक की पहचान, कुल्लो ईमान। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, मुझ अली को दुनिया में 2 आदमी नहीं मिले, मुझ अली को, जबकि मौला का दावा क्या है, सुलूनी सुलूनी। वो हस्तियाँ जिनके बारे में 70 मरतबा हज़रत उमर ने कहा अल्लाह ऐसी मुसीबत में ना डाले कि जब अबू तुराब मेरे पास ना हो, यानी आ जाए तो मुझे उसकी परवाह ही नहीं है, जो भी सवाल आ जाए मुझे उसकी, यानी मैं लाजवाब नहीं हुआ। वो फरमाते मुझे 2 आदमी पूरी कायनात में नहीं मिले। हर चीज़ क़यामत पर तो है ना जी, बिल्कुल है। मुझे 2 आदमी नहीं मिले, एक वो जो अल्लाह की राह में खर्च करे, अल्लाह के लिका के लिए, अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, और वो दुनिया में भूखा हो गया हो। दूसरा वो शख्स
जो दुनिया में किसी पर जुल्म करे और उस पर जुल्म ना हो। अल्लाह अकबर। ये आम हस्ती का नहीं, उस हस्ती का कलाम है जो फरमाते हैं कि नबी ने मुझे ज़बान चुसाई और उससे मैंने हज़ार फसलों से हज़ार बाब इल्म के उजागर हो गए। अभी तो ये तो ज़बान चूसी है ना। हज़रत अबू हुरैरा को भी ले लूँ ताकि मैं मुसलमानों को बराबर शरीक रखूँ कि नबी दूध पी रहे थे प्याले में, थोड़ा सा बचा था, अंदर गए, हज़रत अबू हुरैरा वो पी लिया, तो कहते हैं उससे मुझे इतनी हज़ार हदीसें याद हो गई, यानी कि हाफजा तेज़ हो गया। ना नबी से इजाज़त ली है ना कुछ है, इश्क था ना, ये थोड़ा सा मैं भी फ़ायदा उठा लूँ। तो बात यह है कि जिनकी ज़बान किसी चीज़ से मस हो जाए उसके सीने में तो इल्म के चश्मे फूट पड़ते हैं। जिन्होंने चूसी हो, हम उनकी ज़बान पर शक करना कुरान पर शक करने के मुतरादिफ, बल्कि खुद जो कुरान पर शक करता है वो नबी है, हाँ नबी अकरम पर, जो नबी पर अल्लाह पर, हम मुसलमान ही नहीं हैं। अब ये दो बातें हैं, एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में कुर्ब खुदा के लिए, बंदों के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, किसी मसलक के लिए नहीं, हैं जी, किसी मजहब के लिए, मुतलक अल्लाह की मखलूक के, अल्लाह की ज़ात के लिए वो खर्च करे और भूखा हो जाए, नहीं होता। दूसरा वो है जो किसी पर जुल्म करे और उस पर जुल्म ना हो। इसकी कितनी मिसालें मैं आपको बयान करूँ। अब तो मुझे अपने उलमा पर भी बड़ा दुख होता है कि जो ऐसी किताबें थी अदबियात की, मुतनब्बी, हमाशा, मुतव्वल, अबरात, तारीख़ खारजी, वो तो सारी ख़त्म कर दी गई। आप वो सारी पढ़ें, उसमें इतनी चीज़ें थीं कि अब तो हम किसी फाज़िल अरबी को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए थी, किसको अदबियात के नहीं पता। तो उसमें जो चीज़ें हैं, जुल्म करो जुल्म का बदला ना हो, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि भाई आज का ओल्ड स्टोर बना रखे हैं, माँ बाप को वहाँ छोड़ दो, बिल्कुल ऐसा है, छोड़ दो। अब उनका असर क्या हो रहा है, 3 नस्लों को तो मैंने देख लिया है कि जैसा उसने किया था वैसा भुगत रहे हैं। वो कहते हैं बेटा मुझे थोड़ा सा दरिया में आगे डाल के, कहा यहाँ मैंने अपने बाप को डाला था, जैसा करोगे वैसा, बाकी रह जाती है जजा। जब सूरतुल हम्द में जजा का आ गया तो जजा का दिन है, क्यों है? फिर मैं चलता हूँ कुरान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरह दर इन्ना हदायनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। पहले इब्तिदा दिया, इब्तिदा में तो आओ, मुब्तदा में तो आना कि हमने तुझे रास्ता बता दिया है, अब तेरी मर्जी है कि तू सीधे राह पर चल कर मेरा शुक्रिया अदा करे, मैं तुझे जन्नत दूँ, या तू गलत रास्ते पर चल कर जहन्नम की तरफ चला जाए। रास्ते मैंने बता दिया, मैंने जबर नहीं किया। यहाँ पर भी ये पता चलती है कि क़यामत बड़ी दूर की बात है। पहले यहाँ मुकद्दमाते क़यामत को तो समझे, अब दुनिया मिज़रतुल आखिरा, दुनिया तो आखिरत की खेती है। बेशक, तो यहाँ पहले दुनिया की बात करें फिर क़यामत को भी चलते। बहुत खूब फरमाया। और अल्लाह ताला ने इसलिए तो कहा ना कि आपको अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बना दिया गया। और जो कुरान पाक की सूरह फातिहा है जो है वो पूरे कुरान को बयान करती हुई नज़र आती है ना, कि जब आपको हमने बता दिया कि ये रास्ता सिराते मुस्तकीम ये है और जो अहदिन ज़ालिन है वो ये वाला रास्ता है कि जिस पे जो है ज़ालिन ने चलना है, तो ये रास्ता ये है। और ये तफरीक आपने अब खुद करनी है कि मैंने गुमराहों के रास्ते पर चलना है या मैंने सिराते मुस्तकीम की तरफ बढ़ना है। ज़ुबैर साहब, हम आज बात कर रहे हैं उस रोज़ के हवाले से कि जिस पे हम सब का ईमान है कि हमने उस रोज़ की तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक टाइम पीरियड जो है वो बरज़ख का आता है। और बरज़ख से पहले का टाइम पीरियड वो है कि जिसके ऊपर मुफ्ती बहराम साहब बात कर रहे थे कि जिसके साथ दुनिया में जुल्म होना शुरू हो जाता है तो उसकी तो क़यामत यहीं से शुरू हो गई ना। आज अगर हम अपनी सोसाइटी पे नज़र डालते हैं तो ऐसे वाक़यात सामने आ रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ रही होती हैं कि जो इंतहाई इतनी खौफनाक होती हैं, इतनी लर्ज़ाखेज़ होती हैं कि आपकी रूह तक कांप जाती है कि ये हमारे ना तो मज़हब की ये तालीमात हैं, ना ही ये इंसानियत का दर्स है। अगर हम उसको मज़हब से भी हट कर देख लें तो इंसानियत भी इस चीज़ का दर्स देती हुई नज़र नहीं आती है। अपने माँ बाप के साथ बुरे तरीके से पेश आना, अपनी औलाद के साथ बुरे तरीके से पेश आना, इस तरह के बेशबहा और भी वाक़यात हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम टॉपिक है और हम तो तिफ़ले मकतब हैं जी। गुजारिश ये है कि रोज़े महशर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और तकरीबन तमाम को उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी अल्लाह ने चाहा। अब डिपेंड ये करता है कि वहाँ तक जाने के लिए जो हमारी तैयारी है उस पर दोनों उलमा कराम ने बात की। लेकिन एक बात बहुत अहम है जी। इल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि तू गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर,
گر تنی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو روز محشر میرا حساب نہ لیے، اور اگر میرا حساب لینا بہت ضروری ہو جائے، گر تنی بینی حسابم ناگزیر، تو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب مت لینا، کہ وہ سوچیں کہ اتنے گندے میرے امت میں سے لوگ ہو گئے. اچھا، اب پرابلم بیسک کیا ہے؟ جی ہم تھوڑا سا اپنے مذہب کو جوڑنا چاہوں گا میں سائنس سے. جب ایک انسان 100 سال کا فائزہ مرتا ہے، جی بزنس مین ہو، جی انٹلیکچوئل ہو، پڑھا لکھا بہت ہو، تو جب وہ مرتا ہے تو اس کا 0.7% اس نے دماغ استعمال کیا ہوتا ہے. 99.3% دماغ قبر میں جاتا ہے، کھلتا ہی نہیں. یہ سائنس کہتی ہے. جس نے 0.8% کھول لیا، جس نے اب جو حضرت علی کرم اللہ کا آپ نام لیتے ہیں، اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر میں KG میں پڑھتا ہوں، پہلی جماعت میں، جی اور میں MSc کے سوال کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دوں ان کی شان کے بارے میں، تو میری اوقات نہیں. ہاتھ کھڑے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، بالکل وہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہٹ کے ہیں، ان کے راہ پہ چلنا، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے ہماری عاقبت سنور جائے گی. ایگزیکٹلی. ان کے بارے میں یہ کہنا وہ یہ تھے، وہ یہ نہیں تھے، ہماری نہیں اوقات. میں ڈر جاتا ہوں کہ یار کتنی ہمت سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے تھے اور وہ ایسے تھے. وہ تو پاسبل نہیں ہے. وہ ایک دوسری دنیا ہے. ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہمارے لیے جو زندگیاں ہیں وہ کھل جائیں گی، صرف ہم ویسا کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اشرف المخلوقات کی بات جو ہوئی، ہم اشرف المخلوقات ہیں جی نام کے. اشرف المخلوقات ایک کردار کا نام ہے، ایک کام کا نام ہے. ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے تو ہمیں ڈگری ملے گی. دیکھیں نا، آپ نے MSc کرنی ہے، ڈگری ملے گی نا. پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، مطلب جو عملاً جو پریکٹیکل ہمیں پریکٹیکل میں اشرف المخلوقات بنیں گے تو کچھ کام بنے گا. ورنہ قتل بھی ہم کر رہے ہیں، دنیا کے تمام گناہ ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں. بالکل یہ اشرف المخلوقات کے کام نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے. بے شک نہیں ہے. دیکھیں نا، شیطان اگر سوال کر لے، فائزہ مجھ سے سوال کر لے، میرے علماء کرام بیٹھے ہیں، اسے 2 گناہ، تکبر اس نے کیا اور اللہ کا حکم نہیں مانا. وہ مجھے کہے میں نے 2 گناہ کیے، میں شیطان ہوں، تم کتنے گناہ کرتے ہو؟ انگلیوں پہ گنائے گا مجھے وہ. بالکل. تم شرابی، تم زانی، تم ماں باپ کا ادب نہیں تم کرتے. میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں شیطان ہوں. کیا جواب دوں گا اس کو؟ جو میری پہلی کتاب تھی اس کا پہلا چیپٹر میری شیطان سے ملاقات. ان تمام چیزوں کو غور کرنے کے لیے یہ جو بیٹھے ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ہمارے بڑے ہیں، ہمارے عالم ہیں، جو عمر میں بے شک چھوٹا ہو، جو علم رکھنے والا ہے، صاحب علم ہے، بے شک اس کی معاشرے میں ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. دیکھیں نا، ہم نے اپنے گھوڑے تیار رکھے. کہا گیا نا، اس زمانے میں تلواریں اور گھوڑے تھے. آج آپ B-52 بھی بمبارڈ تیار کے سامنے تو گھوڑا تیار نہیں کریں گے. اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے فائزہ، مدرسہ ہمارا ہے تھوڑا سا سائنس اور ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں. ایگزیکٹلی. بلکہ زبیر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی تو سیل فون اگر جس کسی کے پاس بھی ہے نا، تو اس کے پاس خود بخود نالج ہے. اور ہم میرے خیال سے علماء کرام اس بات کی خود تصدیق بھی کر دیں گے کہ ہم ایک ایسے ٹائم ایرا میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس اب یہ ایکسکیوز نہیں بچتا کہ میرے پاس نالج نہیں آیا تھا. اسے گین کیسے کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے، ہم نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے. کیونکہ حجت جو ہے اب وہ یہاں آ کر تمام ہو جاتی ہے کہ نالج تمہارے پاس آیا تھا لیکن اس کو عملاً پریکٹیکل تم نے اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کی. یہی تو تمہارا سب سے بڑا کام تھا اور یہیں سے تو تمہارا حساب شروع ہو جائے گا. 2 بڑے اہم نقطے ہیں. ایک نقطہ میرے بھائی نے بیان کیا کہ جب چیپٹر کلوز ہوگا، کھلے گا تو حساب کتاب ہوگا، جو میں سمجھا. جی. لیکن میں یہ کہتا ہوں، ہر روز آپ کا حساب کتاب یہاں ہو رہا ہے، ہر روز آپ کو جزا اور سزا دنیا میں مل رہی ہے. بالکل. دیکھیں، اگر یہ ایسی بات ہے کہ میرا سارا حساب ہی قیامت پہ ہونا ہے نا، تو پھر جزا اور سزا کا کانسیپٹ، دعا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ صحیح. میں اسی پوائنٹ آپ کے پاس واپس آؤں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس رضا صابری صاحب، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمیں خوبصورت سے کلام سنائیے. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی.
سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، جن کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جن کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، داؤد بھی ہے، یوسف بھی ہے، پر سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہاں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں، وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں، اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے سے، تو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ان کے جود و سخا کا کیا
سے اولا والا ہمارا نبی. اور مقطع ہے: اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر کوئی دم پیجے کہ ہے. اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا معدہ دیجے کہ ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے. اور آپ کی اس نعت کے بعد مجھے علامہ اقبال کا وہ ایک شعر یاد آ گیا نا کہ خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے تقاضوں سے. خدا بھی بچ نہ سکا محبت کے تقاضوں سے ایک محبوب کی خاطر ساری کائنات بنا ڈالی. آپ کی تعریف ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ کی مدحت خود اللہ کی ذات بیان کرتی ہے. آپ پر درود و سلام خود اللہ اور اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں. اور ایسی شان کس کی ہو سکتی ہے کہ جس کا سفر معراج کا سفر ہو، جس کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہو، جس کے خادم کا نام جبرائیل ہو، جس کی سواری کا نام براق ہو. لیکن وہ شان بے نیازی کیا بے نیازی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا جو دوست رکھتا ہوں وہ یتیموں اور مسکینوں کو رکھتا ہوں. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو اولاد عطا ہوتی ہے وہ مثل کوثر عطا ہوتی ہے. یعنی کوثر بھی آپ کا ہے، جنت بھی آپ کی ہے، حسن بھی آپ کے ہیں، حسین بھی آپ کے ہیں، فاطمہ بھی آپ کی ہیں. تو اس سے بڑی شان آپ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور خود اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آپ کی شان خود اللہ بیان کر رہا ہے. ہم تو صرف ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے اس لسٹ میں شامل ہو سکے کہ جہاں آپ کے محبین کا، آپ کے ذاکرین کا نام آتا ہو. مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ روز محشر کے حوالے سے، روز جزا کے حوالے سے. یہ کیسی حقیقت ہے کہ جو ہر بندہ جب ایمان لے کر آتا ہے تو وہ اس چیز پر بھی بندہ مومن جو ہے وہ ایمان لے کر آتا ہے کہ ایک ایسا دن بھی سامنے آنا ہے. اس کی نشانیوں کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو احادیث میں ہمیں اس کی روایات جو نظر آتی ہیں جس میں فتنہ جو ہے وہ بہت عروج پہ پہنچ جائے گا اور قتل و غارت جو ہے وہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ اس کے بعد پھر دجال جیسا فتنہ جو ہے اس کا بھی ظہور ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی بھی آمد ہوگی. اور جہاں تک اگر حدیث پر روشنی ڈالی جائے تو جو حضرت عیسیٰ کے سچے فالورز ہوں گے وہ ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے. پھر اس کے بعد وہ کلمہ بھی پڑھیں گے. پھر حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا. آپ اس کے حوالے سے تفصیلاً ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً قرآن پاک میں احادیث کے اندر یہ نشانیاں بیان کی گئی. اسی طرح کچھ نشانیوں کا ذکر آپ نے کر دیا. یاجوج ماجوج کا ذکر آپ نے انٹرو میں کر دیا. زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں. اس کے پاس حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا. اچھا، اسی طرح کچھ نشانیاں یہ بیان کی. یہ تو ہیں علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامتیں، بڑی نشانیاں. سورج کا مغرب سے نکل آنا، بڑی نشانیاں. حضرت عیسیٰ کا آنا، اور وہ بتائیں گے کہ دین حق کیا ہے. اور وہ خوبصورت منظر حدیث میں بیان کیا گیا کہ دمشق کی جامع مسجد میں مینار پہ اتریں گے اور بالوں سے پانی یوں ٹپک رہا ہوگا جس طرح موتی جو ہے وہ اپنی لڑی سے جو ہے وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا کیا شاندار ان کا انداز ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی امتی بن کے جب تشریف لائیں گے کہ جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں تک کافر مرتے جائیں گے، اور سانس کہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نظر جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد وقت وہ آئے گا کیونکہ یہ یاجوج ماجوج کے اس کے بعد دجال کے بعد یہ یاجوج ماجوج ہوں گے. پھر ان میں دانے نکلیں گے، یہ مر جائیں گے، پوری زمین پاک ہوگی، صاف ہوگی. یاجوج ماجوج کا جو ذکر آتا ہے اس میں آپ کو چاہوں گی تفصیلاً بتائیے کہ وہ کس قسم کے ہوں گے اور وہ کیا کریں گے. اچھا جی، وہ چونکہ یہ حضرت سکندر ذوالقرنین کی قوم میں تھے تو یہ بڑے شرارتی تھے، فتنہ باز تھے. تو پہاڑوں کو ملا دیا، بند کر دیا، سیسا پلائی جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ڈال کے بند کر دی اور یہ دیوار کو چاٹتے ہیں. اور دیوار جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں صبح اس کو پھر شروع کریں گے. لیکن صبح اللہ اس دیوار کو پورا کر دیتا ہے. اور جو کتابوں میں ہمیں بات ملتی ہے کہ قرب قیامت جب اللہ کی طرف سے آئے گا نا کہ صبح انہوں نے باہر نکلنا ہے
تو ان کے منہ سے انشاءاللہ نکلے گا. کہنے والے کہتے ہیں یہ بھی لکھا کہ ان کے کسی بچے کا نام ہوگا کہ انشاءاللہ بقیہ دیوار جو ہے وہ صبح جو ہے ہم اس کو صاف کریں گے تو پھر دیوار جہاں ہے وہیں رہے گی. اچھا یہ تو میں بات کر رہا ہوں، یہ ہیں بڑی نشانیاں، بڑی علامتیں. پھر آخر میں مسلمان جب قیامت قائم ہوگی، جو سور پھونکا جائے گا، زمین کو توے کی طرح بنا کے گرما دیا جائے گا، کوئی بھی اللہ کو ماننے والا دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا بغلوں میں سے گزرے گی اور تمام کلمہ پڑھنے والے دنیا سے چلے جائیں گے. اچھا حدیث کو اگر دیکھیں تو اس کے علاوہ بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں، نشانیاں بھی ہیں. مثال کے طور پہ اور یہ چیز بڑی عام ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھنے والے، اب قرآن پڑھنے کو قیامت کی نشانی کیسے کہا گیا؟ فرمایا قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تمہیں لگے گا کہ تمہیں قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکلتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں، تیر جب تیز ہو، شکار کو کراس کر جائے نا، وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ جسم چیر کے گزر جاتا ہے لیکن اس پر خون کا قطرہ نہیں لگتا، کہ اس کے اندر سے ہو کے وہ گزرا ہے لیکن اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی نمازیں دیکھو گے تو صحابہ تمہیں اپنی نمازیں کم لگے گی، اور ظاہراً دیکھو گے تو تمہیں رشک آئے گا کہ یہ بہت بڑے ایسے، لیکن ان کا حلیہ بھی بتایا گیا نا. ہاں لیکن یہ قیامت کے قریب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہراً اسلام والے ہوں گے، حقیقتاً اسلام والے نہیں. اسی طرح بتایا گیا کچھ حدیثوں کے اندر کہ آپ دیکھیں گے بکریاں چرانے والے، جو لوگ گاؤں دیہات میں بکریاں چراتے ہیں، انہیں اللہ مال دے گا تو وہ مال لینے کے بعد شکر ادا کرنے کی بجائے شہروں میں آ کر بلند عمارتیں بنا کر شیخی کریں گے، فخری انداز میں تکبر کریں گے. حالانکہ اللہ نے دیا ہے، عمارت بلند کی ہے تو سر جو ہے وہ جھک جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھک جانا چاہیے. دیکھیں علامت قیامت کے ساتھ ایک چیز بڑی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگی، وہ یہ میں اس کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انہیں علامت قیامت نہیں بتائی، بلکہ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تمہاری تیاری کیا ہے؟ قیامت نے تو آنا ہے، بالکل. اب جس کا انتقال ہو گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، لیکن تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اب یہاں سے ایک چیز جو واضح ہوئی، اب اعمال تو تھے، نمازیں بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق کسی عمل پر مان نہیں کیا، بلکہ وہ عرض کرتے ہیں حضور کسی عمل پر تو مان نہیں ہے اور میرے دامن میں آپ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تو قیامت میں وہیں ہوگا جہاں تمہارے محبوب ہوں گے. یعنی کہ قیامت کی تیاری کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور دیکھیں قیامت تو ہے بہت دیر، بہت بعد میں. اب اس سے پہلے جس طرح ابھی کافی ساری باتوں کا نچوڑ ہوا، یہ باتیں کی گئی کہ کچھ چیزیں ان کی جزا بھی دنیا میں، ان کی سزا بھی دنیا میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی جزا بھی آخرت میں ہیں، سزا بھی. بلکہ کچھ ایسا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کے بارے میں علماء کرام بتاتے ہیں، بلکہ آپ بھی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو برزخ کا ہم نے ٹائم پیریڈ ایک گزارنا ہے، قیامت تک کا ایک سفر ہے کہ جب ہم ظاہری دنیا سے چلے جائیں گے اور اس ظاہری دنیا سے جب ہماری موت یا انتقال ہو جائے گا نا، بیسیکلی جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے تو قیامت تک کا ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ برزخ کا، وہ بھی تو ایک وہ برزخ کا ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کروں گا تو رابی صاحب یقیناً میری بات کی تائید کریں گے. برزخ کا جو امتحان ہے نا، یہ عمل کا امتحان نہیں ہے، یہ عقیدے کا امتحان ہے. اور قیامت جو ہے یہ عمل کا. برزخ میں قبر میں جو سوال ہوں گے یہ عقیدے کے بارے، ایمان کے بارے، اور قیامت میں جو سوال ہوں گے وہ اعمال کے بارے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کا عمل معتبر ہوگا. جو قبر کے امتحان میں پاس ہوگا اسی سے حشر کے اندر سوال و جواب ہوں گے اور پوچھے جائیں گے. دیکھیں نا اتنا ہولناک دن، اتنا سخت دن کہ 50,000 سال کے برابر، اور پسینہ کتنا، نفسا نفسی کا عالم، اذهبوا الی غیری کی صدائیں. لیکن وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا تکلیف دینا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو شفاعت کا اذن کیوں دیا جا رہا ہے، رحمتیں کیوں لٹائی جا رہی ہیں؟ مقصد وہاں پر بھی اللہ نے، اور ایک حدیث پاک کر کے میں ابھی بات یہاں مکمل کروں گا، صحیح مسلم میں درج ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ساری کائنات کو دیا. جانوروں کی آپس میں محبت بھی اسی ایک حصے کے صدقے ہے. عرض کیا باقی 99 حصے رحمت کے کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے وہ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے لیے بچا کے رکھے. بہت خوب، بہت خوب. علامہ صاحب جیسے ہم قرب قیامت کی بات کر رہے ہیں، کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، ان کے ظہور کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں ذرا تفصیلاً کچھ بات بتائیے، کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم رجوع کرتے ہیں احادیث کی طرف، روایات کی طرف، کتب کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے
کہ پہلے وہ غیبت صغرا میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ غیبت کبریٰ میں جاتے ہیں، اور ان کا ظہور جب ہوگا تو وہ دن ہوگا کہ جہاں صحیح معنوں میں کفر اسلام کا ایک معرکہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تفصیلاً ہمیں اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الہود کی 86ویں آیت ہے کہ اللہ کا بقیہ سب سے افضل ہے اگر تو مومن ہو تو، اگر ایمان پر۔ بات یہ ہے کہ ایک ہمارا پروگرام تھا، بیٹا شکیل بھی تھا، اور اس میں بڑا علمی دبدبہ بھی بنا تھا۔ بات چلی تھی جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سیدنا امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، رضی اللہ کے پیچھے علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں یہاں رک کر بات کہنا چاہتا ہوں، صرف یہ عیسیٰ کی بات نہیں ہے، اللہ نے 6 انبیاء کے 12 جانشین، میں اسی پر چھوڑ دوں گا لا کر، 6 انبیاء کے 12 جانشین ہیں۔ حضرت آدم اس کے 12 جانشین، پہلا جانشین ہے ان کا جناب والا حضرت نوح۔ حضرت آدم کے 12 جانشین ہیں، ان کا پہلا جانشین ہے حضرت ادریس، فلک دوم پر ہیں۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 12 جانشین ہیں۔ ان کا آخری جانشین ہے حضرت خضر جو پردہ غیبت میں ہے۔ حضرت ابراہیم کے بھی 12 جانشین ہیں، ان کا آخری جانشین 12واں ہے حضرت الیاس۔ حضرت داؤد کے 12 جانشین ہیں، ان کا آخری جانشین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ داؤد بھی نبی ہے، عیسیٰ نبی ہے۔ اسی طرح جو خاتم النبیین ہے ان کے بھی 12 جانشین ہیں، اور ان کا 12واں مہدی آئیں گے، کوئی شک نہیں، اور اللہ کا بقیہ سب سے افضل ہے، یہ بقیت اللہ ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں ذائقے کی بات وہ آپ نے کی تھی، ذائقہ ایک یہاں قتل ہوا ہے، یہ ذائقہ نہیں ہے، یہ قتل ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی عمر 70 سال ہو، 15 سال کا قتل کر دیا گیا ہے، اس نے ذائقہ نہیں چاہا، قتل آیا ہے۔ رجت کے زمانے میں وہ بھی کھڑا ہوگا، اور وہ جتنی اس کی باقی زندگی تھی وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ گزارے گا، وہ جیے گا اپنی زندگی، جیے گا۔ اب آئیے، اور جس نے ظلم کیا اس پر ظلم بھی ہوگا، اللہ عدل کا فیصلہ تو روز محشر ہے نا، یہ ہوگا۔ اب اس وقت تھوڑا سا آپ غور کریں دنیا پر، اسرائیل پر، انہوں نے سرخ گائیں آج سے 30 سال پہلے اکٹھی کی تھی، نسل بنائی ہے کہ یہ ہم اپنے دجال کے لیے صدقہ کریں گے۔ اب وہ دکھانے لگی ہے سائنس، بالکل ہاں جی، دکھانا شروع ہو گیا۔ جتنی سائنس قرآن میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے، حضرت امام سجاد کے خطبے میں، اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، سائنس دین نہیں ہے، دین میں سائنس ہے، سائنس دین نہیں، دین میں سائنس ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ سائنس کہتی ہے جی یہ جو ہے نا انسان کا جسم، گوشت والے حصے کو تکلیف ہوتی ہے، گوشت اور ہڈی کو نہیں ہوتی، جلد کو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن نے 14 سال پہلے کہہ دیا کہ جب ہم جہنم میں پھینکے جلود و بدل نہ غیر، ہم اس کی جلدیں بدلتے رہیں گے، نہ ہڈی نہ گوشت، جلدیں بدلتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں سائنس سے، اگر یہی سائنس اگر کرنا چاہتے یہی باتیں تو حضرت علی بتاتے تو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا۔ صحابہ نے کہا میری داڑھی کے بال کتنے، میں نے کیا کھائیے، کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ آج کا گورا سائنسدان کہتا ہے کاش میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پوچھ لیتا، جو میں نے 1400 سال بعد سفر کیا وہ پہلی کر۔ اب یہاں آئیے، وہاں نظام الہیہ رائج ہوگا، دجال کی قوم ہے، پرستش ہے، یہ سارے وہ کہہ رہے ہیں اس کے ہیں، جب باطل کے ہیں تو حق کے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہوگا، پھر حق کا باطل پر غلبہ ہوگا، نظام حکومت چلے گی۔ کہتے ہیں اگر کسی نے امن کی زندگی یا دیکھنی ہو تو وہ یہ ہے، 1000 سال تک ہے، اور بھی حدیثیں ہیں۔ برزخ کا واسطہ دنیا سے نہیں ہے، ہم مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، پھر مریں گے۔ مرتے وقت ایک عالم ہے، میں جان بوجھ کر کہ عالم نہیں، عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم نزا۔ وہ جو 1 سیکنڈ ہے یا 1 گھنٹہ ہے وہ تجھے نظر آ رہا ہے، اس کو پوچھو کتنا ہے۔ اس کے بعد برزخ ہم قبر میں چلے گئے روز محشر تک۔ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، یہی سے علامہ صاحب سے کنٹینیو کریں گے، اور اس سے آگے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخر امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا ظہور کہاں ہوگا اور کس طرح سے واقع ہوگا، اور نشانیاں کیا ہوں گی، یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको फिर दोबारा से सीरत रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि महशर का जो मैदान है, इसके हवाले से रोज़े हशर, रोज़े जज़ा जिसे कहा जाता है, इसकी फजीलत के हवाले से भी बात की जा रही है। अल्लामा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनका ज़हूर होगा। रवायात बहुत सी बताई जाती हैं, कहीं बताया जाता है कि आप मक्का में आपका ज़हूर होगा, कहीं पर नज़र आता है कि मस्जिद कूफा में भी आपकी मुनासबत से वहाँ पर भी चीज़ें नज़र आती हैं कि आपका ज़हूर वहाँ वाक़ होगा। उनका ज़हूर कैसे होगा, इस हवाले से मुझे मेरे नाज़रीन को बताइए। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। 2003 या 4 में डॉक्टर इसरार अहमद ने कॉन्फ्रेंस करवाई थी अल-उमरा हॉल में हज़रत मेहदी के नाम पर, और वो 3 दिन चली थी, बड़ी अच्छी थी, हम उसमें शरीक थे। अब जो हज़रत इमाम मेहदी हैं, इसकी 12 हदीसें तो सही बुखारी में हैं कि मेरी अपने बनी हाशम से 12 होंगे, मेरी अपने सदा से 12 होंगे, इनमें तो कोई शक नहीं है। लोगों को लो डालिए, अभी वो पैदा होंगे, शिया मज़हब कहते हैं वो पैदा हो चुके हैं, 255 हिजरी में वो पैदा हो गए थे, आने में किसी का इनकार नहीं है। अलामा डॉक्टर सर ने कहा था जो उनके इमाम होने का, उनके आने का इनकार करता वो इस्लाम से खारिज है, उसका नबी से कोई वास्ता नहीं है। अब उनकी हुकूमत आएगी, उनके साथ 5 नबी हैं जी, वो भी साथ हैं जी। अब जो थोड़ा सा इधर फेरते हैं वो शाम ले जाते हैं, खाना काबा की छत पर आएंगे जी, वहाँ ये साथ होंगे, ये नबी भी साथ होंगे, सुभान अल्लाह, जिनके साथ उम्मतों ने क्या क्या प्यार किया हुआ था जी। वहाँ ये अजान देंगे, वहाँ जमात होगी, वहाँ से ये काम चलेगा। फिर आएंगे कूफा, ठीक है ना, फिर आएंगे कुमुल मुकद्दस, कूफा की मस्जिद जाकर देख लो जी, बिल्कुल। अब फिर आएंगे कुमुल मुकद्दस, मस्जिद जमकरान, उसमें तकरीबन अभी उन्होंने 25 लाख नमाजियों के लिए मस्जिद बना दी है। उनकी हुकूमत आएगी, जिस तरह दुनिया जुल्म और जौर से भरी होगी उसको बदल कर अदल इंसाफ से भर देंगे, अमन होगा, सुकून होगा, राहत होगी। जो नाहक मारे गए हैं उनको उठाया जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी पूरी करेंगे। उसके बाद आना रोज़े माशर, फिर सूर फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील सूर 2 दफ़ा फूंकेंगे, पहली दफ़ा फूंकेंगे हर शय फना हो जाएगी, और उसकी जो फिर फूंकेंगे, फिर हर शय जिंदा हो जाएगी, ज़मीन बिल्कुल बराबर, पहाड़ हर शय मलिया में रूई की मानद पहाड़ उड़ते हुए नजर आएंगे, सब बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर। और हर जगह से कुराए अर्ज़ से 100 में से 27% ज़मीन है, 73% पानी है। ये जो 27% ज़मीन है कायनात में, हर एक ज़मीन के खित्ते से 7 मुर्दे ज़िंदा होंगे, फिर वो माशर की तरफ दौड़ेंगे। उस पर ना ही चाहे सूरह मुज़म्मल की क्या पढ़ूंगा, बच्चे देखकर बूढ़े हो जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। माशर में हमने कौन सा हिसाब देने वाले, हमारे करतूत हैं, हम तो अल्लाह के फजल के और नबी की रहमत के मोहताज हैं। और हमारा अहले तशय्यो, अहले तसन्नुन, इनका अकीदा है जो नबी को यारसा कहते हैं। हम अपने अमलों पर नहीं जाएंगे, हमें यकीन है हम बड़े गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, लेकिन अल्लाह अपने महबूब के सदका से, उसकी प्यारी आल के सदका से हमें बख्श देगा। बाकी जो रोज़े माशर का सिस्टम है, एक आवाज़ आएगी, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, किसकी शाही है, किसकी हुकूमत है, आवाज़ आएगी ये वाहिदिल कहार की शाही। फिर उसी रोज़ जब तमाम मखलूक़ात ज़िंदा होकर माशर पेश होगी तो ज़ाते खुदा इरशाद फरमाएगी, अलकिया फी जहन्नम कुल्ला कफ़ारिन अनीद, तुम दोनों फेंक दो जहन्नम में जिसने इनाद किया था, हसद किया था, बुज़ किया था मेरी ज़ात में, तेज तो तुम्हारी ज़ात में। तो ये चीज़ें हैं, माशर है, मीज़ान है, तराजू है, अदल है, किताब है, दाएं बाएं बिल्कुल है, लेकिन हमें उस पर फख्र नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक हमारा रोजनामचा तैयार हो जाता है, हर हुकूमत पैसे देकर मिटवा सकती है, ये तो मिटता ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम को जाएंगे, रात वाले दूसरे हो जाएंगे, उन्होंने आपस में मुसाफा भी नहीं करना कि जी मेरे हाथ में कुकर जाए, ये क़यामत तक मिलेंगे नहीं। हम तो 24 घंटे अल्लाह की बारगाह में हैं, हमारा हिसाब डेली हो रहा है, रात हो रहा है। रोज़े माशर किताबचे खुलेंगे, किताब तो है, दुआ मांगो हमारे दाएं हाथ में ना माल हो, बाएं में ना हो, ये कुरान की आयत है, इसका इनकार करना कुफर है। लेकिन जहाँ रोज़े माशर है, वो जो कहते थे कहाँ है खुदा, वो जो खुदा की खुदाई, खुदा की अदालत, खुदा के कर्म फजल के मुनकर थे, उनके लिए अब आओ है ना लेमनिल मुल्कुल यौम,
اور کس کی شاہی ہے؟ تو اس وقت یہ میں آپ کو بخاری شریف کے حدیث 1154 نمبر حدیث 1 منٹ کا ٹچ لیتا ہوں. جب وہ بدر میں وہ مکہ کے سرداروں کو پھینکا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، رسی باندھ کر ٹانگوں سے ہم نے کنویں میں پھینک دیا، اور نبی وہاں پاؤں رکاب سے نکال کہتے او مکہ کے سرداروں، میں نے تمہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ تفلحو، بتوں کو چھوڑ دو، ایک خدا کو مانو، میری بات مان لیتے تو جنت میں جاتے، نہیں مانا تھا نا، پھر میں نے تمہیں ڈرایا تھا کہ عذاب بھی ہے، جہنم میں جاؤ گے. بتاؤ جیسا میں نے بتایا تھا ویسا ہی ہے یا کمی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جیسے زندوں سے کی جاتی ہیں. کہا اس وقت ان کے دماغ اتنے صاف ہو چکے ہیں کہ اس طرح تم بھی نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ نبی کا باتیں کرنا، بخاری کا لکھنا، اور ہر حدیث پر انہوں نے تقریباً ایک حدیث لکھی ہے تو 4 سجدے کیے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اچھا جی، اب یہاں پر کہنا کہ یہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، قیامت تو شروع ہوگی نا عذاب کی. جو مکہ میں تھے ان کے لیے جنت میں جانا آسان تھا، لا الہ الا اللہ تفلحو، چھوٹی سی بات، ان کو چھوڑو. ایک مدینے میں اور بڑھ گئے شرائط، محمد رسول اللہ آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، ایمان کا حصہ ہے نا، آگے بڑھتے گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سب اللہ کے عدل پر ہیں، اللہ کے انصاف پر ہیں، اور یہ اللہ نے کتنے، اب فلسطین کو ہی دیکھ لو جی، کربلا میں مسلمان مر گئے تھے، بالکل مر گئے تھے جیسے آج فلسطین کے موقع پر مر گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مر گئے تھے. علامہ ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے. اس کا بات یہ نہیں ہے کہ جب صحابہ نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کہی، غلط. جب حسین نے بیعت نہیں کی تو انہوں نے کیوں کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عام آدمی نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں. بات اللہ نے جو اللہ کے منکر تھے، اللہ کے فرشتوں کے منکر تھے، اللہ کی مخلوق کے منکر تھے، قرآن کے منکر تھے، انبیاء کے منکر تھے، اوصیاء کے منکر تھے، جو بالکل اعلانیہ جنگ کرتے تھے، اور اللہ کے نام پر لاکھوں کروڑوں قتل ہوئے، رشیا میں بھی، چائنا میں بھی، اور دوسرے ملکوں میں بھی. اللہ دکھاؤ. اس دن اللہ کہے گا مجھے کیا دیکھنا، پہلے تو میرے اسی نظام کو ہی دیکھ لو. بہت بڑی بات. اور کسی کو چونچ نہ کرنے کی اجازت نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کیسے، چلو اس میں 10 سال کی بات ابھی بٹن نکل آتی ہے. انسان میں اتنی پاور ہے کہ وہ 10 سال پرانی بات اس میں رکھتا ہے، ویسے بھی آواز بھی. تجھے یہ پتا چلا ابھی تو ایک، تیرے 8 ہندسوں نے کام کیا، 9 نے نہیں کیا. تو اللہ کہتا ہے یہ جو میرے اتنے آسمان خلا ہے نا، اس میں ہر انسان کی آوازیں بھی ہیں، ان کی فلمیں بھی ہیں، ان کے کرتوت بھی ہیں، بے سیماہم بے اثر. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں نا، تو زبیر صاحب جب اپنے سائنس کا حوالہ دیا تو سائنس کی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان جو بات کرتا ہے یہ خلا میں اوپر جا کے گونجتی رہتی ہے، اور یہ چیز سٹور ہو جاتی ہے، یہ ویسٹ کبھی بھی وہ محفوظ ہے. ایگزیکٹلی، یہ محفوظ ہے، اور جسے اللہ قرآن میں بتا رہا ہے اسے آج سائنس بھی پروف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم اس دن کی حقیقت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس دن نہ باپ اپنے سگے بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں اپنی بیٹی کو پہچانے گی، نہ بہن بھائی کا ہوگا، نہ بھائی بہن کا ہوگا. ہر شخص کو نفسہ نفسی کا ہی عالم ہوگا، اور ہر شخص اس بات میں ہوگا کہ میرا جزا کے دن میرا نام اعمال کیا ہوگا. وہ سلامہ صاحب نے کہا نا کہ وہ دیکھیں کہ وہ کس ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، کہ وہ دایاں ہے یا وہ بایاں ہے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ہم اگر اب کی سوسائٹی پر اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگین وہی بات آ جاتی ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، انفرادی طور پہ کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہمارے قریب ترین لوگ ہیں ہم نے انہیں کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، اپنے شر سے محفوظ رکھنا ہے. کیونکہ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے شر سے، جس کی زبان کے شر سے، ہاتھ کی شر سے بالکل دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اچھا، بڑا اہم نقطہ ہے کہ تھنک پازیٹیو اینڈ بی آپٹمسٹک. اگر میں اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں تو جو اللہ آخر جب قیامت پذیر ہوگی اور سب کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مومنین کو بلا لے گا، مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لے گا. ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور سب واپس چلے جائیں گے. وہ ان کو قیامت کی تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اس قیامت برپا ہونے سے پہلے ہی انہوں اپنے پاس بلا لے گا. تو محشر میں کیوں رسوا کرے گا؟ جبکہ جبریل امین نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنا چاہے تو میں اپنا پر بچھا دوں. تو جہاں پہ جبرائیل پر بچھانے والے ہوں تو ہم جیسے سیاکار بھی، منہ کالے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نکل جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اعمال نامے کے لیے پوری ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے اس دن سے جس دن صرف اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کے ساتھ مل کے، دیکھو دنیا کے لیے رحمت للمسلمین تو نہیں نا ہے، اور خاتم النبیین ہوں گے،
وہ صرف امتی 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 ہی صرف پکار رہے ہوں گے. کہا آپ نے کہ وہ رحمت للعالمین ہے جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. تو جو ہم پیدا ہوئے اللہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے, ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک گناہ گار ہیں, لیکن بھائی کہلائیں گے تو وہی نا, جب کھڑا کیا جائے گا تمام کو امت محمدیہ کو تو ایک جگہ کھڑے ہوں گے, چھانٹی جب ہونی ہوگی دیکھا جائے گا. میں مانتا ہوں چھانٹی نہیں ہونی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے, ایسے وہ جب ایسے کریں گے تو نکل جائیں گے. لیکن وہ علامہ اقبال والی بات کہ میرا اپنا ضمیر کتنا مطمئن ہے کہ میرا چہرہ اس قابل ہے کہ میں روزہ رسول کے سامنے جائے کھڑا ہو جاؤں. اللہ, کیا میرا چہرہ اس قابل ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کوئی نیکی کرتا ہوں, وہ کہتا ہے میری راہ میں 1 روپیہ دیا. ہم نے بچپن سے سنا دے دنیا اور 70 آخرت, لیکن قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ میری راہ میں دیا ایسا ہے کہ اس ایک پودا ہو, اس کی 7 شاخیں ہوں, ہر شاخ میں 100 دانہ ہو اور اللہ اسے 2 چند کر دے. 1400 اللہ تعالیٰ واپس آپ کو کر رہا ہے. تو رمضان شریف میں تو اور 2 چند کا کوئی حساب نہیں, اللہ کتنے 100 گنا کہہ رہا ہے, وہ ایک کا آپ کو کتنے ہزار دینے کو تیار ہے, بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح بات کی آپ نے. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں پہ ایک روزہ دار کو جو ہے افطاری کا بھی انتظار ہوتا ہے, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو دگنا کر کے اجر دیتا ہوں. وقت ہوا چلتا ہے لاہور اور اس کے مضافات میں افطاری کا, لیکن دیگر شہروں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے سیرت رمضان میں, لیکن اس افطار بریک کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. جی ویلکم بیک ناظرین, سیرت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افطار بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں, اور ہمارا آج کا موضوع ہے, ہم بات کر رہے ہیں روزے جزا کے حوالے سے, روزے حشر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس دن کا مالک ہوں, مالک یوم الدین ہوں, اور اس دن تم لوگوں کا حساب دیا جائے گا. اور ہم نے اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی روشنی میں اور خود قرآن مجید کی روشنی میں اور احکامات خداوندی کی روشنی میں اس دن کی حوالے سے جاننے کی کوشش بھی کی, علماء اکرام سے بات بھی کی ہے. زبیر صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے کہ روزے جزا کے حوالے سے جو ہم ایک جو چیز کلیئر ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ دن ہے اور یہ حق پر مبنی ہے, اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. لیکن جو اب کرنٹ سچویشن اپنی سوسائٹی پہ جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن بن چکی ہوئی ہے, ان حالات کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. لیکن جہاں پر زمین والوں پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, یہ کانسیپٹ ضرور ہے, لیکن اس ریاست میں کتنے لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں, افلاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں, یا تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو زہر دے کر مار دیتے ہیں. یہاں کیا کہیں گے آپ؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہوا ہے فائزہ, اگر ہم اس کے مطابق چلیں تو بھوک بہت کم ہو سکتی ہے. پراپر ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کا انتظام کریں, بالکل ایسی کمیٹیاں ہوں جو امیروں سے لے کر جو محبت سے بانٹنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں چیریٹی کا نظام بہت زیادہ ہے, ہمارے ملک میں لوگ بہت دینا چاہتے ہیں لیکن کھانے والے بہت زیادہ ہیں. میں ٹرویزو میں ایک بار ایک کانفرنس میں گیا تھا اٹلی میں, تو مجھ سے ایک جوز نے سوال کیا تھا. اس نے کہا تھا دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کلی سے لے کر پرائم منسٹر تک کھا رہا ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا. ہم نے کہا کوئی بہت سے لوگوں نے نام لیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں پاکستان. میں نے اسے بحث کی یار کیسے, وہ کہتا ہے صرف آپ لوگوں کا توکل ہے جو آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے, ورنہ اتنے سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے, نہ تو کوئی دین آیا یہاں پر, نہ دنیا والا کوئی آیا, کھانے والے آئے. اگر یہاں پر کوئی سسٹم ہو ہم سے سیکھنے والا, سنگاپور کہاں پہ کھڑا ہے, اللہ کے نبی نے چائنا کی مثالیں دی تھی, مشرق سے ٹھنڈی ہوا آنے کی مثال دی تھی, کہ جتنے لوگ ہیں یہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں مشرق کی, کوئی اتنا خطرناک کام نہیں ہے. اگر ہم یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ خطرہ ہے, بہت زیادہ دین خراب ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ہر بندہ اپنے گھر میں دیکھے تو کبھی نہیں چاہے گا میری بہن, میری بیٹی, میری ماں کوئی ایسی حرکت کرے جو غلط ہو. دین کنٹرول ہے, لیکن پرابلم کیا ہے, ہمارے ڈی ٹریک ہو گئے. ہم لوگ سب سے خطرناک جو معاملہ ہے, ہم ڈی ٹریک ہو گئے. اور ڈی ٹریک ہم کیسے ہوئے کہ جب ہم نے اللہ کی کتاب سے دوری ہم نے بالکل کتاب سے دوری کر لی. اللہ کی کتاب میں مکمل ضابطہ حیات ہے, اس میں سے نکال کے صرف ہم نے بتانا ہے. بالکل
صرف بتانا. بالکل صحیح بات کی آپ نے. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے اور سیرت رمضان کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. مفتی بہرام صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ویس رضا صابری صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. علامہ عبدالرشید ترابی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زبیر انصاری صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین سیرت رمضان سے یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے، لیکن کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. لیکن جانے سے پہلے اویس صاحب ایک خوبصورت سا کلام. کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے. میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے. دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے. جلے ذکر علی سے جلنے والے، جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں. علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا، زبانیں چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت
عنایت ہو رہی ہے. اور اس کلام کا آخری شعر. کرم رحمت ثنائے سیدہ زہرا بھی ہوگی, ثنائے سیدہ زہرا بھی ہوگی, ابھی دل کی طہارت ہو رہی ہے, ابھی دل کی طہارت ہو رہی ہے, کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على